بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 36 سے قال کہا ابلیس نے ربی اے میرے رب فانذرنی پس مہلت دے مجھے الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار پر اور پھر آگے حجتیں اور حجت بازی قائم کرنے پر اسے مردود کر دیا گیا اور اس پر لعنت بھیج دی گئی، تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور مہلت مانگتے ہوئے اس نے جو لفظ بولا، پہلا لفظ ربی اے میرے رب، کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، یعنی وہ بھی رب کو رب مان رہا ہے اور اسے ربی کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب رب کو رب تو مانتا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ ہے ملعون، وہ ہے مردود، وہ ہے شیطان۔ وجہ کیا ہے؟ رب کو رب تو مان رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو رب تو مانا لیکن اس کی بات تسلیم نہ کی۔ تو خالی اللہ کو رب مان لینا لیکن اس کے احکام تسلیم نہ کرنا، یہ کھوکھلا ماننا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک اس کے احکام نہ تسلیم کیے جائیں۔ تو اس نے کہا ربی اے میرے رب فانذرنی الی یوم یبعثون، پس مہلت دے مجھے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ نفخہ ثانیہ، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ قال اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، پس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، یعنی کچھ اوروں کو بھی مہلت ملے گی، تو بھی انہی میں ہے۔ بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، متعین ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے مہلت ہے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جیسے اس نے مانگا تھا ویسے نہیں کہا۔ کہا وہ دن جس کا وقت معلوم ہے تجھے اس دن تک مہلت ہے، یعنی نفخہ اولیٰ تک، پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت تک تجھے مہلت ہے، کیونکہ آگے پھر اس مردود کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس کا کام تو اسی وقت تک ہے نا۔ تو اصل میں وہ موت سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تب تو موت سے اٹھیں گے سارے، پھر اس کے بعد موت ہے نہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دوسرے سور تک، یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے لیکن اس دن تک جس کا وقت متعین ہے، یعنی پہلے سور تک ہے۔ اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، جب سارے ختم ہو گئے تو بھی ختم ہو جائے گا، دوسرے سور تک نہیں تجھے مہلت۔ بس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ قال ربی، اب جب دیکھا کہ مہلت مل گئی، اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا، اب آ گیا دھمکیاں دینے پہ۔ قال ربی، کہا اس نے اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ ضرور خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، لہم ان کو، یعنی لوگوں کو، کیا؟ گناہ، غلط کام، فی الارض، زمین میں،
بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، حالانکہ گمراہ اللہ نے کیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو اللہ تو اسے سجدے کا حکم دے کے اسے ہدایت پہ لانا چاہتا تھا، تو اس نے نسبت اللہ کی طرف کر دی. اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو نے دیا سجدے کا حکم اور آگے میں نے نہیں سجدہ کیا، گمراہ ہو گیا. تو حکم دیتا ہی نہ، تو نہ حکم دیتا، نہ میں انکار کرتا، نہ میں گمراہ ہوتا. تو اصل یہ کہنا چاہتا ہے وہ مردود. تو دیکھیں گمراہ قرار دیا گیا. ہاں جی گمراہ قرار دیا گیا، قرار دیا گیا، گمراہ قرار دیا ہاں گیا. ہاں ترجمہ تو اس طرح نہیں ہوگا، بہرحال ترجمہ وہی ہے جو میں نے کیا ہے. تو مقصد اس کا یہی ہے بھی تو نہ حکم دیتا، نہ میں انکار کرتا اور نہ گمراہ ہوتا. تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے بھی تو میری گمراہی کا سبب بنا کہ تو نے مجھے حکم دیا کیوں. گستاخی ہے اللہ کی. لیکن چونکہ مہلت مل چکی ہے، ابھی وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا ابھی رسہ لمبا ہے، وہ جا رہا ہے ابھی اپنے مشن پہ. قال ربی بما اغویتنی، کہا اے میرے رب بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور میں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا گناہ ان کو زمین میں. زمین میں لوگ گناہ کریں گے لیکن گناہ ان کو ایسے کر کے دکھاؤں گا کہ ان کو خوبصورت لگیں گے، ان کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، ان میں اس کا دل لگے گا ان کا، بڑی خوشی سے کریں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ ضرور گمراہ کر دوں گا میں ان سب کو. اس کا معنی یہ ہوا کہ سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور سب کو بہکانے کی کوشش میں ہے اور سب کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے. فرشتہ اس کے دل میں اچھی باتیں الہام کرتا ہے اور شیطان اس کے دل میں غلط باتیں ڈالتا ہے، غلط وساوس پیدا کرتا ہے. اب دونوں خیالات آتے ہیں، اچھا بھی برا بھی، کر لوں نہ کروں. اب انسان فیصلہ خود کرتا ہے، راستہ اپنے لیے خود منتخب کرتا ہے. دونوں خیال آ رہے ہوتے ہیں بیک وقت. فرشتہ اچھے خیال ڈال رہا ہوتا ہے اور شیطان غلط خیال ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ شیطان لگا ہے. اسے اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہوں گے. مخلص، مخلص نہیں ہے لفظ، یہ مخلص ہے. مخلصین یہ ہوتا ہے مخلصین، یہ مخلصین چنے ہوئے، جن کو خالص کر لیا گیا. مخلص کا معنی ایک خالص، خود خالص ہے. وہ مخلص خالص جس کو کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے جس کو چن لیا گیا، جس کو خالص کر لیا گیا، وہ بندے بچ جائیں گے. ابلیس خود کہہ رہا ہے تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، ہاں تیرے وہ بندے جو چن لیے جائیں گے، جو چنے ہوئے ہوں گے، جو خالص کیے ہوئے ہوں گے، جن میں کھوٹ نہیں ہوگا. خالص چیز کیا ہوتی ہے؟ جس میں کھوٹ نہ ہو، جس میں شرک کا کھوٹ نہیں ہے، کفر کا، بدعات کا اور منافقت کا اور ریاکاری کا کھوٹ نہیں ہے، جو بالکل خالص نکھرے ہوئے ہیں، وہ بچیں گے. دیکھیں نا، زیورات جن میں کھوٹ ہو، کسی کھوٹی چیز کے زیور بنے ہوں تو کتنا عرصہ وہ صحیح رہیں گے، تھوڑا عرصہ بعد وہ اپنا رنگ تبدیل کر لیں گے. جو خالص سونے کے زیور ہوں تو وہ جتنا عرصہ بیت جائے تو وہ بدلتے نہیں ہیں، ان کا رنگ ایک ہی رہتا ہے. تو جو ہر حال میں ان کا رنگ نہیں بدلے گا، وہ ایک حالت میں رہیں گے. ایمان کا صبغۃ اللہ، ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا رہے گا ہر حال میں، حالات جیسے بن گئے. یہ چنے ہوئے لوگ جن میں خلوص ہے، خالص لوگ. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ انہ لیس لہ سلطان
علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان پہ نہیں چلے گا جو اللہ پہ ایمان لائے اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ یہاں آیا جو مخلص ہیں، چنے ہوئے۔ اب چنے ہوئے کون ہیں؟ ان کی نشانی وہاں اور جگہ بتائی گئی ہے کہ ان پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا، جو ایمان لائے اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہی چنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں توکل ایک بہت بڑی بات ہے، وہاں توکل کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اصل جب توکل نہیں رہتا نا پھر ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایک انسان کی روزی تھوڑی ہے، کام اس کا چل سکتا ہے، اب وہ کہتا ہے جی میرا کام تو بڑا کم ہے تو تھوڑا سا آرام کیوں نہ کر لوں، گزارا نہیں ہو رہا، تو اب توکل میں کمی آئی، ادھر حرام کی طرف چل پڑا۔ اور جس کا توکل اللہ پہ کامل ہو، ایمان مضبوط ہو، توکل کامل ہو، تو وہ شیطان کے حملے سے بچا رہے گا۔ اور ایسے لوگ ہوتے تھوڑے ہیں پھر جو مخلص ہیں۔ اس نے کہا نا تیرے بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو خالص کیے ہوئے ہیں اور جو توکل کرنے والے ہیں اور جن کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہے، وہ ہوں گے تھوڑے سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور جگہ کا ہے کہ اکثر لوگوں کو تو نہ شکرہ پائے گا، یعنی اکثر لوگ تیری نعمتوں کو بھول جائیں گے، نہ شکرہ، تیری نعمتوں کو بھول جائیں گے، نعمتیں تیری لیکن تجھے بھلا دیں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کہا یہی راستہ ہے میری طرف سیدھا۔ کون سا یہی راستہ؟ اخلاص والا۔ اس نے کہا نا جو مخلص ہیں، جن میں اخلاص ہوگا، جو خالص کیے ہوئے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہی تو ہے راستہ جو میری طرف لائے گا۔ جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوگا وہ سیدھا چلتا رہے گا، اور جس کے دل میں کھوٹ ہوگا وہ کبھی نہ کبھی ادھر ادھر ڈگمگا جائے گا، شیطان کے راستے پہ چل پڑے گا اور دین کو چھوڑ دے گا۔ جس کے دل میں ریاکاری ہوگی، کھوٹ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، تو اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ ہے میری طرف آنے والا سیدھا، میری طرف یہی راستہ لائے گا لوگوں کو۔ کون سا؟ اخلاص کا، جو کھوٹ سے پاک ہوگا۔ کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جائے لیکن پھر فوری توبہ کی توفیق ملے گی۔ بشری تقاضے کی بنا پہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملے۔ یہ ہے مخلص لوگوں کا شیوا۔ یہ نہیں کہ مخلصوں سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم تو نہیں ہے وہ، لیکن کوئی ایسا گناہ ان سے نہیں ہوگا کہ اس کے بعد ان کو ندامت نہ ہو اور وہ پلٹے نہ، اور ان کو شرمندگی نہ ہو اور وہ توبہ نہ کریں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے کہا بے شک میرے بندے، نہیں ہوگا تیرا ان پر کوئی زور۔ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا حملہ نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جنہوں نے پیروی کی تیری بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، بہکے ہوئے لوگوں میں سے۔ ہاں جو بہکے ہوئے لوگ تیرے پیچھے چل پڑے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کی۔ ٹھیک ہے جو تیرے پیچھے چل پڑے، آگے پہ جہنم تیار ہے، میں اس میں ڈال دوں گا ان کو، تجھے بھی اور ان کو بھی اس میں ڈال دوں گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کی۔ کن سب کی؟ جو شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ اب چاہے وہ موحد ہیں، موحد بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، نمازی بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، اور جائیں گے، حدیث میں وضاحت آتی ہے، اور پھر بعد میں جب اللہ چاہے گا ان کو نکالا جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ، ہر حصے کی تقسیم، ہر دروازے میں جتنا حصہ جانا ہے اس کی تقسیم ہو چکی ہے، یعنی ہر دروازے میں سے جتنا لوگ اور جو لوگ گزریں گے تقسیم ہو چکا ہے، پہلے طے ہو چکا ہے۔
اگرچہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا رہا، وہ آپ خود اپنے راستہ انتخاب کریں، لیکن اللہ کے ہاں وہ ونڈ ہو چکی ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے کتنا لوگ اور کون کون جائیں گے یہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ 7 دروازے، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ تو بعض تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے بھائی ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے۔ 7 طبقے ہیں، یعنی کوئی زیادہ سخت عذاب ہے اس میں، کسی میں کم ہے، کسی میں اس سے کم، کسی میں اس سے کم، اس طرح 7 طبقے ہیں۔ تو ہر طبقے میں مختلف کیٹیگریوں کے جہنمی جائیں گے، جو زیادہ سخت جرائم جن کے ہیں، جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا طبقہ جو جہنم کا ہے نا، انتہائی سخت، اس میں منافق ہوں گے، نام نہاد مسلم، کیونکہ در پردہ وہ کافر ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بن کے بھی نقصان پہنچایا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیے، تو منافقین سب سے نیچے ہوں گے۔ باقی جو چٹے ننگے کافر تھے وہ بھی ان سے اوپر ہوں گے، لیکن منافقین سب سے نچلے طبقے میں۔ تو یا تو 7 دروازے ہی مراد ہیں، یا پھر بعض کہتے ہیں کہ لفظ دروازے کا بولا گیا ہے، مراد طبقے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کا حصہ مقرر ہے، بھئی کس کس طبقے میں کون کون سے جہنمی اور کتنا کتنا جائیں گے، وہ سارا تقسیم ہو چکا ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں یا مراد 7 طبقے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔